बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद यासिर खान, अनफोल्ड विद यासिर खान के साथ। अल्लाह ताला हमें ढेरों आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। लोग मुश्किलात का शिकार हैं, कुछ कोविड-19 है, कुछ मुहर्रम है, तो कोशिश कीजिए अल्लाह ताला ने जितने भी आपको रिसोर्सेज दिए हैं उनको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनकी कुछ केयर हो सके और उनकी ज़िंदगी कुछ आसान हो सके। आज के जो मेरे ऑनरेबल गेस्ट हैं, अगर मैं बात करूं, ही इज अ यंग फार्मर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट पाकपतन ऑफ साउदर्न पंजाब। He was an elected member of district council. Prior to joining his family farming business Hayat Farms, he studied politics and journalism from Bahauddin Zikri University, Multan. He has also attended the course in poor market development in rural areas at the University of Queensland, Australia. और भी बहुत कुछ है इनके बारे में बताने को। वेलकम करते हैं हमारे ऑनरेबल गेस्ट आमिर हयात भंडारा को अपने प्रोग्राम अनफोल्ड विद यासिर खान में। वेलकम आमिर साहब। थैंक यू वेरी मच यासिर भाई। अस्सलाम वालेकुम आपके तमाम व्यूअर्स को, और बहुत शुक्रिया कि आपने एक किसान को दावत दी और खेतों से डायरेक्ट दावत दी। बहुत खूबसूरत है, और ये मेरे प्रोग्राम का ऑनर है कि एक किसान डायरेक्ट खेतों से मेरे प्रोग्राम में लाइव आ रहा है। सर, आपके मिजाज कैसे हैं और यहाँ का मौसम कैसा है? हेलो, आवाज आ रही है आमिर भाई आपको? हेलो, कैन यू हियर मी? एक सेकंड, मैं सवाल लिखना शुरू कर देता हूँ ताकि हम टाइम वेस्ट किए बगैर जो है वो आगे चलें। अगर आप रीड करते जाएं। अब आपको आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। चलें, लोग जानना चाहेंगे कि आपका जो प्रोफेशनल जर्नी है, इतनी डिग्रीज करने के बाद किसान बनने का सफर वो कैसा रहा? जी देखिए सर, किसान बनना जो है वो मतलब मुझे शुरू से शौक तो था। एक असल में वाज द सोल सन ऑफ माय पेरेंट्स। तो ज़रूरी फैमिलीज़ में ये भी होता है कि किसी ना किसी को कुछ संभालना भी होता है। तो मेरे किसान बनने में सिर्फ वही एक फैक्टर नहीं था, उसमें मुझे एक अपना शौक़ भी था। जब मैं छुट्टियों में आता था तो यहाँ का माहौल देखना, यहाँ का मैंने दोनों तरह की शहरी ज़िंदगी भी गुजार कर देखी। मेरा जो बचपन था वो फ्रॉम प्रेप टू ऑनवर्ड, जो मेरी अर्ली एजुकेशन है वो सरगोदा में हुई। फिर मतलब बड़े शहरों में गया, इस्लामाबाद में, लाहौर में, साहिवाल में। तो लेकिन जो हमारा देहाती माहौल था उसका एक तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। दूसरा ये था कि जब मैं देखता था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जो तरक्की याफ्ता इवन जो हमारे इलाके हैं पाकिस्तान के, उनका और हमारा पाकपतन जो कि एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट था वो थोड़ा सा हट के आ जाता है। तो एक फ़र्क महसूस होता था कि पाकपतन थोड़ा सा पीछे रह गया है कई वजूहात में, और कई जो डेवलपमेंट है वो ज़राअत में हो या किसी भी मामले में। दूसरे शहर सरगोदा बहुत आगे था, लाहौर बहुत आगे था, इवन साहिवाल हमारे बिल्कुल साथ है, कोई 50 किलोमीटर, वो बहुत आगे था। तो मेरी जो ज़राअत में आने की एक वजह ये भी थी कि मैं एक तो यहाँ की ज़राअत के ऊपर किसी तरीके से जो बाहर से चीज़ें लर्न की हुई हैं या जो हम देखते हैं उनको किसी तरीके से इम्प्लीमेंट करके, जो न सिर्फ अपनी ज़राअत बल्कि जो हमारे फेलो फार्मर्स हैं उनके लिए काम किया जा सके। और फिर जो सबसे बड़ी मेरी कोशिश थी वो ये थी कि किसी तरह से पॉलिसी टेबल के ऊपर हमारी जो इस तरह के रिमोट एरिया से जो हैं वो बातें निकल के आगे पहुँचे। और मैं मतलब इंट्रो ज़रा लंबा हो रहा है, लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि मैं यहाँ पे जो एग्रीकल्चर एडवाइजरी कमेटीज़ का भी मेंबर रहा प्रोविंशियल गवर्नमेंट की वजह से तरफ से। तो कई ऐसी जो स्कीम्स थी जिसमें जो अभी बल्कि इम्प्लीमेंट हुई, जिसमें एक आपकी ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे पहले आइडिया था वो हमारी एग्रीकल्चर एडवाइजरी कमेटी के पार्टनर के टेबल से गया। जो स्मार्ट सॉफ्ट लोन्स थे उसका पहले आइडिया यहाँ से, क्रेडिट कार्ड का आइडिया यहाँ पे पुट किया गया। इस तरह के बहुत से ऐसे आइडियाज़ थे जो पाकपतन की जो ज़राअत की कमेटी थी ज़िला लेवल के ऊपर डीसी के साथ काम कर रही, वहाँ से निकल के वो आगे फिर प्रोविंशियल लेवल पे गया और फिर इम्प्लीमेंट भी हुआ। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। सर, आज का जैसे हमारा टॉपिक है कि हम लोग चाह रहे हैं कि जो यूथ है वो फार्मिंग की तरफ आए, बिकॉज ये टाइम की नीड है, ये इस वक्त की ज़रूरत है। लेकिन यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए हमें इसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि यूथ पढ़ी लिखी है, जैसे आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, इसी तरह ड्रोन की बातें हो रही हैं, स्मार्ट टेक्नोलॉजी की बातें हो रही हैं।
تو سب سے پہلے تو لوگوں کو آگاہ کریں کہ ہماری جو اوور آل ایگریکلچر کی سچویشن ہے پاکستان میں وہ ہے کیا. دیکھیں سر، اگر ہم زراعت کی بات کرتے ہیں پاکستان میں، تو اگر جنرلی ہم اوور آل بھی ڈسکس کرتے ہیں تو ایک بات تو پچھلے اسپیشلی ان 3-4 ماہ کے اندر ثابت ہو گئی ہے کہ آپ کپڑے کے بغیر رہ سکتے ہیں، آپ نئے جوتوں کے بغیر رہ سکتے ہیں، آپ ریسٹورانٹس کے بغیر رہ سکتے ہیں، لیکن ایک چیز کے آپ بغیر نہیں رہ سکتے، وہ آپ کی خوراک ہے. اور میں ہر دفعہ یہ کہتا چلا آتا ہوں کہ آپ لیبارٹریز کے اندر کمپیوٹر چپس تو بنا سکتے ہیں، لیکن آپ کی آبادی چونکہ اب 8 بلین کراس کرنے والی ہے، اس کے لیے آپ کو پوٹیٹو چپس یا کوئی بھی طرح کی خوراک پیدا کرنے کے لیے آپ کو زمین سے اور ہم کسانوں سے رابطہ کرنا پڑے گا. وہ ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ آپ کو جرنلسٹ کی، ڈاکٹرز کی کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ایک کسان کی آپ کو روزانہ ضرورت پڑتی ہے اور دن میں 3 بار ضرورت پڑتی ہے، صبح دوپہر شام کے کھانے کے. اچھا، میں تھوڑا سا آپ کو ایگریکلچر کو تھوڑا سا ڈسکس کر دوں. ایگریکلچر کو اگر ہم ڈسکس کریں تو لاسٹ 120 سال بڑے امپورٹنٹ تھے. یہ ایگریکلچر ہو یا آپ کی نالج کی ڈیولپمنٹ ہو. سائنٹسٹ کا خیال ہے کہ سن 1900 سے لے کر 2020 تک آپ کا جو انفارمیشن، آپ کی جو نالج ہے، وہ پچھلی تمام جو نون نالج تھا اس سے ڈبل ہو گئی. آپ دیکھیں کہ ہم جو ہیں وہ بیل گاڑیوں سے اور بیل سے ہل چلانے سے لے کر آج آپ ڈرونز اور ڈرائیورلیس ٹریکٹرز کی بات کر رہے ہیں. تو اس 120 سال میں اے آئی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یا آپ کی جو ہیومن نالج ہے، اس نے اتنی ترقی کی کہ آپ تمام چیزوں کو چھوڑ کر آج آپ مجھ سے لائیو سٹریم پہ جو ہے فیس ٹو فیس، آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہیں بیٹھے ہوں، سینکڑوں میل کا، ہزاروں میل کا فاصلہ طے ہو گیا. اس 120 سال کے اندر ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ ہماری آبادی 2.25 ارب سے اب 8 ارب کو کراس کرنے والی ہے، جو ہسٹری میں اتنی بڑی بوم جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے اب بہت پہلی دفعہ دیکھنے میں آیا. اچھا، اسی 120 سال کے اندر ہم نے زراعت کے لیے اور اس 8 بلین آبادی کو خوراک مہیا کرنے کے لیے زمین کی جو غیر برفیلی 72% طے تھی اس کو ایکسپلائٹ کر دیا. ہم نے اپنی جو 72% سوائل تھی اس کو جو ہے وہ مطلب ایگریکلچر پرپز کے لیے استعمال کر دیا، صرف ان جو 8 بلین لوگوں کو روز خوراک مہیا کرنے کے لیے. پھر بھی اگر ہم پاکستان کی سچویشن دیکھیں تو پاکستان بیسیکلی میرے خیال میں ایک بہت بڑا ڈیزرٹ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نعمت سے نوازا دریائے سندھ کی صورت میں. دریائے سندھ اگر یہاں نہ ہوتا تو شاید آپ ایک کوئی دانہ بھی پیدا نہ کر سکتے. یہ جو آج ہم خوراک پیدا کر رہے ہیں اور جس کو ہم ایگریکلچر مین اسٹریم کہتے ہیں، وہ بیسیکلی یہ دریائے سندھ کی وجہ سے ہے، اور یہ جو ساری ہمارا انڈس بیسن ہے اس کی وجہ سے ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی ایگریکلچر کو پروڈیوس کر پا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارا جو کوئی 19-20% جو ہے ہماری اکانومی میں ایگریکلچر کا حصہ ہے، اور ہم جو سب سے زیادہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اور جو انڈسٹری ہے وہ ہماری ایگرو بیس انڈسٹری ہے. لیکن سٹل جو ہے وہ اگر ہم ایگریکلچر کی جو سچویشن کے اوپر جاتے ہیں تو ہماری جو زیادہ تر لینڈ ہولڈنگ ہے وہ چھوٹا فارمر ہے. آپ کی جو دودھ کی پاکستان انفارچونیٹلی جو پہلی جو ایگریکلچر پروڈیوسرز ہے اس میں تو نہیں آتا، لیکن جو ملک پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں ان میں 5ویں یا 6ٹھے نمبر کے اوپر ہے. لائٹ چلی گئی ہے میرے خیال میں. اچھا، اس میں یہ ہے کہ ہم جو ہے لیکن اس لحاظ سے ہم ایگریکلچر کو اپنے کو پروڈیوس نہیں کر سکے، اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے اس حساب سے نہیں بڑھا سکے جس حساب سے ہماری ایگریکلچر کی ہونی چاہیے تھی. ہماری جو 5 میجر کراپس ہیں وہ رائس، ویٹ، میز، شوگر کین اور کاٹن ہے. ہماری پانی جو سب سے امپورٹنٹ سیگمنٹ ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کا یا کسی بھی معاشرے میں یا کسی بھی جو ہے خطے میں، سب سے زیادہ یوٹیلیٹی ہماری پانی کی زراعت کے اندر ہے، لیکن ہم اس کی پروڈکٹیوٹی اتنی نہیں لے سکتے. اب آپ دیکھیں کہ 5 جو ہماری بڑی فصلیں ہیں وہ ہمارا کوئی 80-85% پانی استعمال کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا اس کا جو جی ڈی پی میں حصہ ہے وہ صرف 5% ہے. تو ہم ایگریکلچر میں اس لیول پہ نہیں پہنچے ہوئے ہیں جس لیول پہ ہمیں ہونا چاہیے.
ब्यूटीफुल। अच्छा आमिर भाई, अगर मैं बात करूं, जैसे कि हमारा शो जो है प्योरली यूथ के ऊपर है कि यूथ की ज़रूरत है, यंग फार्मर्स की ज़रूरत है, तो कौन से ऐसे चैलेंजेस है जो हमारी यूथ फेस कर रही है ज़राअत में आने के लिए या आ नहीं पा रहे, या दूसरा अगर इसको दूसरे सवाल के साथ क्लब करें, रोल क्या है यूथ का एग्रीकल्चर में पाकिस्तान के? अच्छा देखें यासिर भाई, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और मैं बहुत अरसे से इसके ऊपर बात भी करता चला आ रहा हूँ। पूरी दुनिया में कोई 2.5 अरब के करीब आबादी ऐसी है जिसका जो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है अपने रोज़गार के हवाले से। लेकिन ये बहुत बड़ा अलमिया है कि पूरी दुनिया के अंदर ही फ्रेश ब्लड इसमें बहुत कम आ रहा है। पाकिस्तान की अगर सिचुएशन आप देखें, पाकिस्तान में भी अगर आप किसी यूनिवर्सिटी, ज़रई यूनिवर्सिटी में भी चले जाएं और कोई जो बीएससी एग्रीकल्चर या एमएससी एग्रीकल्चर को बच्चा या बच्ची कर रहा हो, तो अगर उससे आप पूछें, चाहे वो ज़मींदार फैमिली से ही हो, तो उसकी पहली प्रायोरिटी फार्मर बनना नहीं होगी। वेल सर। उसकी पहली प्रायोरिटी किसी, क्योंकि हमारी जो आजकल का नौजवान है, देखें वो मैंने पहले बात की कि हम जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे आ गए हैं। हम ऐसी जॉब्स चाहते हैं जो बड़ी लुक्रेटिव हों, आरामदेह हों, गर्मी में काम ना करना पड़े, सर्दी की शिद्दत बर्दाश्त ना करनी पड़े। लेकिन जो किसान है, पर्टिकुलरली जो हमारा तरक्की पजीर ममालिक का किसान है, वहाँ पे मेहनत बहुत ज़्यादा है। अगर हम नौजवानों की बात करें तो दुनिया में बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई है ज़राअत के मामले में। अब जो वेल सर। मतलब जो बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, अमेरिका की अगर मैं बात करता हूँ, तो हर 7वां फार्मर जो वहाँ पे है वो 35 साल से कम है, जबकि बाकी 6 जो हैं वो 65 साल को क्रॉस कर रहा है। ठीक है जी। यूरोप के अंदर जो है वो सिर्फ 1/3 जो है, 1/2 हिस्सा जो यंगस्टर्स का है वो एग्रीकल्चर के अंदर है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर तरह की नेमत से नवाजा और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी नेमत हमारी नौजवान जो यस। नस्ल है उसके ऊपर है कि हमारी 2/3 मेजोरिटी जो है वो हमारी जो है वो यूथ है। यूथ है, अंडर 35 है। लेकिन एक बहुत बड़ा डिलेमा है कि हमारी जो मौजूदा हुकूमत है वो नौजवानों के एक नुमाइंदगी करती हुई आई। लेकिन बहुत बड़ा अलमिया ये था कि आप अगर यूथ काउंसिल की कॉन्स्टिट्यूशन देखें, नेशनल यूथ काउंसिल की, तो उसमें आपको कोई ज़रई और ज़राअत और देहात से बंदा बैठा हुआ उस काउंसिल का मेंबर नहीं मिलेगा। आप देखें कि एक काउंसिल जो सिर्फ यूथ की नुमाइंदगी करती है और आपकी पॉपुलेशन जो है वो 60% आबादी देहातों में रहती है, तो इसका मतलब है आपकी 60% नौजवान भी देहातों में बैठे हुए। वेल। उनको आप किसी भी लेवल के ऊपर, आप हुकूमत के लेवल के ऊपर उनको आप हिस्सा नहीं दे रहे। एक हिस्सा पिछली हुकूमत ने दिया कि लोकल गवर्नमेंट में यूथ की रिप्रेजेंटेशन सीट रखी गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी अब लोकल गवर्नमेंट भी आई थिंक किसी भी सूबे में उस हद तक फाल नहीं है कि वो नौजवान जो है वो आगे हद तक उसको आगे ला दें। अब नौजवानों के लिए चैलेंजेस हैं ज़राअत यस। के अंदर, वो बहुत से चैलेंजेस हैं, कोई एक चैलेंज नहीं है। अब उसमें अगर आप देखें सिर्फ जो हमारी अब मशीनरी की अगर रिक्वायरमेंट देख लें, तो पाकिस्तान की बेहतरीन प्रोडक्टिविटी के लिए जो हमारी मशीनरी की रिक्वायरमेंट है वो कोई 1.4 हार्स पावर पर एकड़ है। राइट। पाकिस्तान में जो अवेलेबल मशीनरी है, जो ट्रैक्टर्स की बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ 0.9 हॉर्स पावर अवेलेबल है। और जो ज़्यादातर आबादी है वो, चूँकि ज़्यादातर फार्मर जो है वो छोटे फार्मर्स हैं, तो उनके पास उस लेवल की कैपेसिटी ही नहीं है कि वो हैवी किस्म की मशीनरी ले सकें। अब अगर आप जदीद फार्मिंग की तरफ जाते हैं, जिस तरह के हमारा जो यंगस्टर है वो डिमांड करता है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि हमारा फार्मर जो यंगस्टर है, हमारा यूथ, अब मैं देखें बगैर एसी के बाहर बैठा हुआ हूँ, मैं अगर गर्मी आपकी में भी हिम्मत है। सारा दिन बाहर बैठा हुआ हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो मेरी उम्र के जो कोई दोस्त होंगे या मुझसे जो नौजवान हैं वो भी इसी तरह आना चाह रहे होंगे। वो चाहते हैं कि उनको दफ्तर की जॉब मिले, वो चाहते हैं कि उनको एयर कंडीशनर गाड़ी मिले। उनको, हमारे तो ट्रैक्टर्स भी बहुत पुराने हैं, वो उनकी तो छत भी नहीं होती समटाइम्स। ठीक है। तो वो मतलब जो दुनिया है, दुनिया इतनी जिद्दत के बावजूद हम पोजीशन लैग कर, बट स्टिल वी हैव अपॉर्चुनिटी, वी हैव पोटेंशियल। अब देखें पूरी दुनिया में जब फार्मर्स की उम्रें बढ़ रही हैं, तो हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने नौजवानों के ऊपर इन्वेस्ट करें, उनको एग्रीकल्चर में इतना ट्रेन कर दें कि वाई शुड नॉट वी एक्सपोर्ट आवर ह्यूमन रिसोर्स इन एग्रीकल्चर टू द डेवलप्ड वर्ल्ड।
ہم کیوں نہ اپنے فارمرز کو, اپنے نوجوانوں کو یہاں سے ٹرین کریں اور امریکہ کی فارمنگ کے لیے بھیجیں گے یار, وہاں جا کے ان کی مین پاور کا حصہ بنو. واو. پھر ہمارا ایک جو پور ایگریکلچر مارکیٹنگ سسٹم ہے وہ ایک بہت بڑا ہرڈل ہے. وہ کوئی نوجوان فارمر ہو یا کوئی بھی قسم کا فارمر ہو, کیونکہ دیکھیں اگر مجھے کوئی پروفٹ ایگریکلچر سے ہو رہا ہوگا تو میرا بیٹا بھی دیکھے گا یار مائی ڈیڈ از ارننگ گڈ منی, تو وائی آئی شوڈ میک اینی ون ادرز باس, وائی شوڈ ناٹ آئی بیکم مائی اون باس اینڈ میں بابا کے ساتھ اپنے کام کروں اور فارم. لیکن المیہ یہ ہے کہ اب میں کھاد خریدتا ہوں, بیج خریدتا ہوں, ڈیزل خریدتا ہوں, ٹریکٹر خریدتا ہوں, اس کا پروسیسر ایک پرائس سیٹ کرتا ہے کہ میری اتنی لاگت آئی, ٹھیک ہے, میری 5 لاکھ اس ٹریکٹر پہ لاگت آئی ہے, 50,000 منافع ہے, میں اس کا جو سیلنگ پرائس ہے وہ 5.5 لاکھ کرتا ہوں. میری پروڈکٹ میں یہ نہیں ہوتا. میں اگر رات کو بیٹھا یہاں پہ اپنی رائس کی کراپ کو پانی لگوا رہا ہوں تو میری محنت تو اپنی جگہ پہ, مجھے اپنی پروڈکشن کاسٹ کا بھی ملنے کا پورا پتہ نہیں ہے کہ فار ایگزامپل اگر 40 کلو کے اوپر میری پروڈکشن کاسٹ 2500 روپے آئی ہے تو میں اپنی پرائس اس کو 2500 سیٹ نہیں کر سکتا. اس کو سیٹ کرنے کی ایک ادر تھرڈ پارٹی ہوگی جو ایگریکلچر مارکیٹ میں بیٹھی ہوگی, جو وہاں پہ آپشن دے گی اور اس کے بعد اس کی پرائس سیٹ ہوگی. تو اس طرح کے جب معاملات ہیں کہ ہماری پروڈکٹیوٹی دنیا سے بہت ہے. اب دیکھیں ہم مطلب جب ہم ہرڈلز کی بات کرتے ہیں اس میں نیچرل ڈیزاسٹرز بھی آتے ہیں. کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا فیکٹ ہے, لوگ اس کو مان رہے ہیں اور یہ آپ کو ماننا پڑے گا. دیکھیں 1 ڈگری اگر کلائمیٹ چینج کا سب سے بڑا امپیکٹ کہاں آتا ہے, پانی کے اوپر آتا ہے. اگر کلائمیٹ, اگر آپ کی ہیٹ ویو آتی ہے, ڈراؤٹ ہوتا ہے, آپ کا پانی خشک ہو جاتا ہے, بارشیں کم ہو جاتی ہے. اگر آپ کی مطلب تھوڑے سا موسم بیٹر ہوتا ہے, بارشیں زیادہ آ جاتی ہیں, لائک جس طرح کراچی میں ہو رہا ہے, تو ہمارے پاس اس کو سنبھالنے کا طریقہ نہیں ہے. تو ہم دونوں حساب میں پس رہے ہیں. ہمارے پاس اصل میں فائنینشیل سیکیورٹی نہیں ہے. فارمرز جو ہمارے ینگسٹرز ہیں پرٹیکولرلی, وہ پڑھ بھی لیتے ہیں, سب کچھ کر لیتے ہیں, ریسرچ بھی بڑے اعلیٰ لیول کی کر لیں گے, لیکن ان کو سیکیورٹی نہیں ہے. اگر آپ ان کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے, آپ اس کو پراپر جو ہے وہ چینلز نہیں دے سکتے جن کو چل کر وہ آپ کے لیے پروڈیوس کر رہے ہوں گے اور آپ کی جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کو بحال کر رہے ہوں گے, اس کو مکمل کر رہے ہوں گے, تو تب تک آپ کا نوجوان نہیں آئے گا. اب آپ دیکھیں کہ ہم ایک ایگریکلچر کنٹری ہیں, لیکن کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم گندم بھی امپورٹ کرنے جا رہے ہیں, اور کل مجھے پتا چلا ہے کہ ہم لوبیا بھی امپورٹ کرنے جا رہے ہیں. گندم مطلب مجھے بڑے عرصہ ہو گیا, مجھے نہیں یاد کہ گندم جو ہے وہ ہم نے کہیں امپورٹ کی. شوگر دیکھ لیں, ہماری شوگر کین کتنی ہے, کتنی پروڈکشن ہے شوگر کین کی, کتنے ملز ہیں, اور آپ پرائس دیکھ لیں شوگر 100 روپے کے لگ بھگ ہوئی ہے چینی کی. فارمر کو کیا ملی پرائس, فارمر کو پرائس وہی ملی جو ملنے تھی, جبکہ شوگر کی پرائس بڑھ گئی. مطلب آپ کا کوئی افیکٹو میکنزم نہیں ہے. ہم ابھی میں نے اور میرے ایک دوست فواد باجوہ ہے, ہم نے ایک ایگریکلچر ریپبلک کے نام سے ایک تھنک ٹینک گروپ بنایا ہے. اس میں ابھی ہم ڈسکشنز کرتے ہیں. ہم نے اس کے اوپر جو پہلی ڈسکشن کی وہ کوئی 2-3 ماہ پہلے ویٹ کے اوپر تھی. اب دیکھیں کہ ویٹ ہماری جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ, جو ہمیں پہلی خبریں مل رہی تھیں اخبارات میں, جو مختلف وزارتوں کی طرف سے بیان آ رہے تھے کہ 27 ملین ٹن ہماری جو ہے وہ پروڈکشن ہے, وہ اب کم ہو کے 24 ملین ٹن پہ ہوگی. ہم نے گندم خریدی اپنے کسان سے 1400 روپے میں, انٹرنیشنل مارکیٹ کے حساب سے کو $8 کے اوپر, ٹھیک ہے. اب ہم وہ گندم جو ہے وہ جس بھی طرح سے گئی وہ کم ہی ہو گئی, میں اس بحث میں نہیں جاتا, شارٹیج ہوگی. اب گندم جو امپورٹ ہو رہی ہے وہ $13 پر من پہ ہو رہی ہے تقریباً. اب دیکھیں 8.5 سے آپ اپنے فارمر سے خریدتے ہیں, 22 سے آپ 13.25 پہ خریدتے ہیں. یار آپ 13.25 کی بجائے آپ $11 ہی اپنے فارمر کو دے دیں. تو ہمارے مجھے بتائیں کہ اگر ہمارے فارمر کو سپورٹ ملے گی تو نوجوان بیچارے تو بھاگ بھاگ کے یونیورسٹی سے آئیں گے نا کہ یار میں نے یہ ریسرچ ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں کی ہے, پھر لڑکا وہاں سے آتا ہے میں نے جی ایگریکلچر یونیورسٹی پشاور میں یہ ریسرچ کی ہے, لیٹس ورک ٹوگیدر. عامر صاحب آپ میرے ساتھ کام کریں, میں کام کرتا ہوں, کیوں نہیں ہم اس کو آگے لے پروڈکٹیوٹی کی طرف لے جا سکتے. دنیا سے تو ہماری پروڈکٹیوٹی بہت کم ہے, پروڈکٹیوٹی بھی زیادہ ہو تو ہماری جو ہے وہ کچھ پرائسز تھوڑی سی برابر ہو جاتی ہیں, بٹ انفارچونیٹلی ہم اس سائڈ پہ سوچ نہیں رہے. ویل سر. اچھا جیسے آپ نے کہا ہم سائڈ پہ سوچ ہی رہے, تو جو ڈیجیٹل فارمنگ ہے
اس کے حوالے سے جیسے آپ نے ڈرون ٹیکنالوجی اور ادر جو آپشنز تھی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہیں کہ کس طرح ہم فارمنگ کو ڈیجیٹلائز کر سکتے ہیں یا جو نئے کیا اسے کہتے ہیں ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر لے کر آ سکتے ہیں, تو کیا فیوچر دیکھتے ہیں ڈیجیٹل فارمنگ کا پاکستان میں؟ سر دیکھیں, اگین دا کوشچن از, جب آپ کسی بھی ٹیکنالوجی, کسی بھی ٹیکنیک یا کوئی بھی چیز کی ایڈپٹیشن کی طرف جاتے ہیں تو ایڈپٹیشن کاسٹ آلویز ہائر. آپ یس, کی جو پرائسز ہیں وہ ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں. اب اس میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ جو ایڈپٹیشن ہے اس کی طرف ہمیں کس طرح کی سپورٹ ملتی ہے حکومت کی جانب سے. ڈیجیٹل جو ایگریکلچر ہے اس کی طرف ہمیں آنا پڑے گا. دیکھیے, پریسیژن ایگریکلچر از دا فیوچر. یس, آپ جس طرح آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے, اب دیکھیں ویٹ کی اگر ہماری جو پر ایکڑ ییلڈ ہے وہ کوئی ایوریج جو 29-30 من ہے, ہم 5 واٹرنگ کرتے ہیں. فرانس کی وہ 70 سے اوپر ہے. تو ہم اگر اس کمپیریزن میں دیکھیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کس طرح سے سپورٹ ملتی ہے. ہماری جو ڈیجیٹل ایگریکلچر ہے اس میں کس طرح کی سپورٹ سے ہم آگے جاتے ہیں. اگین دا کوشچن ول ارائز کہ جو فائنینشیل سیکورٹی ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہوگی. دنیا میں اب دنیا ڈرائیور لیس ٹریکٹرز پہ آ گئی ہے. یس, ریسورسز جو ہیں, دیکھیں آپ کی ٹیکنالوجی جتنی پرانی ہوگی اتنی آپ ریسورسز کو زیادہ استعمال کریں گے, زیادہ یس, یوٹیلائز کریں گے. جتنی آپ اسمارٹ ٹیکنالوجی کی طرف جائیں گے, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی طرف جائیں گے, آپ اس میں اتنا زیادہ ریسورسز کی بچا سکتے ہیں, پروڈکٹیوٹی کو انہانس کر سکتے ہیں, اپنے پروفٹ کو بڑھا سکتے ہیں. اب دیکھیں آپ کے پاس ہر بچے کے پاس موبائل آ گیا, ٹھیک ہے. آپ جب تک انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کو سستا نہیں کرتے اور آپ دیہاتوں کے بالکل اینڈ تک پراپر ٹیکنالوجی نہیں لے جاتے, آپ اس وقت تک جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل ایگریکلچر ہے یا ڈیجیٹل فارمنگ ہے اس کا خواب نہیں کر سکتے. یس, لیکن اپورچونٹی ہے, پوٹینشیل ہے, آپ کے پاس لوگ ہیں. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے مین پاور. میرا یہ خیال ہے کہ صرف اگر آپ فائنینشیل سپورٹ دے دیں ہمارے ینگسٹرز کو, یوتھ کو, رائٹ, فائنینشیل سیکورٹی دے دیں, افیکٹو, اتھینٹک اینڈ آنیسٹ ایگریکلچر مارکیٹنگ سسٹم دے دیں. آپ کو یہاں پہ ڈرونز, خیر وہ آپ کی جو کام ہو رہا ہے ڈرونز کے اوپر, کچھ پرائیویٹ کمپنیز بھی کام کر رہی ہیں. منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے پچھلے دنوں کوئی پروجیکٹ کیا ہے. ایرڈ یونیورسٹی ایگریکلچر جو راول پنڈی ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ڈرونز آپ کو بہت جلد نظر آنا شروع ہو جائیں گے. بیوٹیفل, ڈرائیور لیس ٹریکٹرز از ناٹ اے بگ ٹاسک, ٹھیک ہے. واو, آپ دنیا میں اب وہ امریکہ میں میرا 2 سال پہلے وزٹ ہوا تو وہاں پہ ایک کلائمیٹ کارپوریشن ہے, ان کے میں دفتر میں بھی گیا. کلائمیٹ کارپوریشن اپنے امریکہ میں بہت سے فارمرز کو ڈرائیورلیس ٹریکٹر سے لے کر آٹومیٹڈ مشینز, آٹومیٹڈ سوئنگ, واٹرنگ, ہارویسٹنگ تک پرووائڈ کر رہے ہیں وہ لوگ. بیوٹیفل, تو دس از ناٹ اے ڈیفیکلٹ ٹاسک ایون ہیئر, بٹ اگین کوشچن کہ ہم کس طرح کی ٹیکنالوجی, کس طرح کے فائنینسز اور کس طرح کی پروٹیکشن اپنے فارمرز کو دیتے ہیں. دس ول ایکچولی ڈیسائیڈ آور فیوچر کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے اور کیا لے کے جانا ہے. بیوٹیفل. بہت بہت شکریہ حامد حیات بنڈارا صاحب کہ اتنے اچھے طریقے سے آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا کہ کس طرح یوتھ جو ہے ہم اس کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں اور کون کون سے چیلنجز ہیں اور اوورآل ایگریکلچر کی اور فارمنگ کی سچویشن کیا ہے پاکستان میں, اور کیا کیا آپشنز جو ہیں ہم وہ آپٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو اس کو ایکسپلین کیا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہم ان کر سکتے ہیں اور کون کون سی ریسورسز ہیں جو اس کے لیے ریکوائر ہیں. تو ہوپ سو کہ جتنے بھی ناظرین ہمیں پروگرام کو اب دیکھ رہے ہیں ان کو بہت فائدہ ہوا ہوگا, اور جتنے لوگ بھی پروگرام کو بعد میں دیکھیں گے ان کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور میں چاہوں گا کہ ہم ڈیجیٹل جو ٹیکنالوجی اور جتنی بھی ٹولز اب یوٹیلائز ہو رہے ہیں اس کو بھی ہم ایک نیکسٹ پروگرام میں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو ہماری یوتھ ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکے, بیکاز ایک پروگرام میں ہم اس کو انفولڈ نہیں کر سکتے, اس کا چیپٹر بہت بڑا ہے. تو اگین آپ کا بہت بہت شکریہ.
अनफोल्ड विद यासिर खान शो को करने का प्योरली मकसद भी यही है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने भी जेम्स हैं, सक्सेस स्टोरी रखने वाले लोग हैं, उनको आपके साथ शेयर किया जाए ताकि आप लोगों की हम कुछ केयर कर सकें और आप लोगों की हम कैरियर काउंसलिंग कर सकें, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग कर सकें, और जितने भी रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान में गवर्नमेंट के पास या आपके पास, उसको हम ब्रिज करने की कोशिश कर सकें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सुबह। हमारे साथ होंगे अली मलेशिया से, जो कि आपको फिटनेस ट्रेनिंग देंगे। टिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।